عزیز طلباء، میری آپ سے 2-3 گزارشیں ہیں، لیکن وہ میں بعد میں کروں گا۔ پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ شبان المعظم کی ایک بابرکت رات بھی آ رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی کہ شبان المعظم کی رات تمام میرے طلباء میرے ساتھ عہد کریں کہ دعا کریں گے میرے اس ادارے کے لیے بھی، میرے اساتذہ کے لیے بھی، اور اپنے والدین کے لیے بھی۔ میں بتاؤں آپ کو دعا کا حوالے سے، میں آپ کو بتاؤں کہ دعا انسان کی کیسے قبول ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات تو بڑی بابرکت ذات ہے، بڑی رحمان ہے، بڑی کریم ذات ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں نے کہا چلو آپ کو سناتا چلوں۔ ایک ڈاکٹر عمر فاروق، ڈاکٹر عمر گزرے ہیں، 95 سال کی عمر تھی، وہ سعودی عرب کے رہنے والے تھے۔ وہ دعا کے حوالے سے ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں بہت بڑا ماہر ڈاکٹر تھا سعودی عرب کے اندر، اس وقت کوئی اور ڈاکٹر نہیں تھا، ایک میں سرکاری ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرتا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ انگلینڈ کے ڈاکٹروں کی وہاں پہ میٹنگ تھی، تو مجھے بھی وہاں پہ بلایا گیا، مجھے بھی خط بھیجا گیا کہ آپ نے بھی حاضر ہونا ہے، مجھے ٹکٹ بھی دیا گیا، میرا ٹکٹ بھی قبول ہو گیا۔ میں ریاض ایئرپورٹ پہ جب پہنچا تو میں نے اب جانے کی تیاری کی کہ میں جاؤں وہاں پہ میٹنگ کے اندر شامل ہوں، کیونکہ وہاں پہ جانے سے ہمیں کافی سارا انعام ملنا تھا۔ میں نے بھی جانے کا ارادہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں لکھتے ہیں کہ میں جب وہاں پہ پہنچا نا تو 20 منٹ فلائٹ اڑنے سے پہلے 20 منٹ اعلان ہو گیا کہ جنہوں نے گھر جانا ہے گھر چلے جائیں، جنہوں نے انتظار کرنا ہے وہ بیٹھ جائیں، یہ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے کہ میرا جانا ضروری تھا، میں بڑا پریشان ہوا۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا کہ میں نے ایک گاڑی پکڑی اور میں نے گاڑی کے ذریعے سفر شروع کر دیا۔ مجھے پتا چلا کہ 6 یا 8 یا 10 گھنٹے کا سفر ہے۔ میں گاڑی کی طرف سے گاڑی سے روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے آگے راستے میں طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، بارش آ گئی، مجھے راستہ بھول گیا۔ میں چلتے چلتے ایک بستی، ایک گاؤں کے اندر پہنچا۔ میں جب اس بستی کے اندر پہنچا تو وہاں پہ کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی، نہ کوئی بجلی نظر آتی تھی، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ میں نے جا کے ایک دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں پہ ایک بوڑھی مائی بیٹھی تھی۔ میں نے اس بوڑھی مائی سے پوچھا کہ مجھے موبائل فون چاہیے، میں نے کسی کو کاریگر کو بلانا ہے، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ اس بوڑھی مائی نے کہا، ضعیف العمر تھی، اس نے کہا بیٹا یہاں پہ بجلی بھی نہیں ہے، فون کہاں سے ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اور زیادہ پریشان ہوا۔ بوڑھی مائی نے کہا بیٹا بیٹھو، میں آپ کے لیے روٹی لاتی ہوں، آپ میرے مہمان ہو، میں آپ کو روٹی دیتی ہوں، روٹی کھاؤ اور پھر صبح سفر کے لیے روانہ ہو جائے۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا۔ وہ بوڑھی مائی ایک بچے کا جھولا جھلا رہی تھی۔ مجھے کہا کہ بیٹا اس جھولے کو جھلاتے رہنا، میں آپ کے لیے کھانا لے آتی ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ وہ کھانا لے کر آئی، میں کھانا میں نے شروع کیا، وہ جھولا جھلانے لگی۔ میں نے کہا اے اماں جی آپ کا کیا لگتا ہے، اس کا کیا رشتہ ہے آپ کے ساتھ؟ آپ نے کہا یہ میرا پوتا ہے۔ میں نے پوچھا اماں کوئی آپ کا بیٹا نہیں؟ کہا بیٹا ایک تھا اور ایک بیٹے کی بیوی تھی، وہ دونوں ایک حادثے میں فوت ہو گئے، ان کا یہ بچہ ہے، اب میری یہی امید ہے، میں اسی کے امید سے جی رہا ہوں، اللہ کے بعد میرا یہی سہارا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اماں آپ ہر وقت جھولا جھلاتی رہتی ہیں، تھکتی نہیں ہے؟ ماں نے کہا بیٹا اس جھولے کو جھلانا میری مجبوری ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا جھلانا کیا مجبوری ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ ہڈیوں کی مرض میں مبتلا ہے، اگر اس کا جھولا رک جاتا ہے تو یہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے کہا آپ نے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ اس نے کہا بیٹا ڈاکٹروں کو تو بہت دکھایا، لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا علاج ایک واحد ڈاکٹر کر سکتا ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر عمر، اور وہ سعودی عرب کی دھرتی پہ رہتا ہے، تو اماں آپ اس کے پاس لے کر لیں گے؟ کہا بیٹا، اس مائی کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ کہا بیٹا میں نے سنا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر عمر ہے نا وہ بہت سخت آدمی ہے، وہ بڑے بڑے امیر لوگوں کو چیک کرتا ہے، بہت بڑی فیس لیتا ہے، اس کے پاس جانے سے پہلے 2-3 مہینے ٹائم لینا پڑتا ہے۔ بیٹا میری اتنی اوقات نہیں، لوگوں نے کہا تم اس ڈاکٹر عمر کے پاس نہیں جا سکتی۔ بیٹا میں اس پریشانی کی وجہ سے وہاں نہیں گئی۔ کہا ماں کوشش تو کر کے دیکھتی۔ کہا بیٹا میں نے سنا ہے صرف اس کی جو فیس ہے وہ 3-4 لاکھ روپے سے زیادہ ہے۔ بیٹا میری اتنی اوقات نہیں۔ تو پھر
وہ مائی کہتی ہے کہ بیٹا میں رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے اپنا دامن اللہ کی برگاہ میں بچھا دیا. میں نے اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ میں غریب ہوں، لاچار ہوں، تو تو رحمان تے رحیم ہے. یا اللہ تو تو قادر قدیر ہے. مولا اگر تو چاہے تو ڈاکٹر عمر کو بلا کر میرے پاس لا سکتا ہے، بغیر کسی فیس کے، بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی معاوضے کے. یا اللہ تو اس کو بلا کے میرے پاس لا سکتا ہے. بیٹا میں نے اپنے رب کی برگاہ میں عشاء کے بعد دعا کی ہے. ڈاکٹر عمر کہتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو ہو گئے، میرا نوالا میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا. میں نے کہا ماں تیری دعا تیرے رب نے رات کو ہی قبول کر لی تھی. میں وہی ڈاکٹر عمر ہوں جو آج تیرے پاس چل کے آیا ہوں. یہ طوفان تھا، یہ بارش تھی، یہ اسی وجہ سے میری فلائٹ کینسل ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھے تیرے ساتھ بھیجنا تھا. تو برادرانی جی کا تو اس کی برگاہ سے مانگ کے دیکھے تو صحیح، اللہ عطا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں مانگنے کی ہمت نہیں. آپ 15 شعبان المعظم کی رات دعا مانگیں، اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعا مانگیں، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگیں، میرے اس ادارے کے لیے بھی دعا کریں.